فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاۃ للذکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عظم مالک و کون و مقام، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم اور آپ مسلمان ہوئے، ان کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، شاعر نے کیا ہی خوب اس شعر میں جوانوں کے بارے میں کہا ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی میں عبادت کر، اس وقت کی کاہلی رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ جوانی میں جس قدر عبادت کریں گے اس قدر اتنا آپ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے جوانی میں عبادت نہیں کی تو پھر بڑھاپے میں آپ کو کتنوں بھی کوئی کچھ کہے آپ کے دلوں پہ بات نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ گناہ کر کر کے آپ کے دلوں میں اتنے سیاہ ڈاٹ پڑ جاتے ہیں کہ پھر آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہوتی۔ انسان کو اگر کوئی اس وقت اچھی بات بھی کہتا ہے تو برا لگتا ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے خدا کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزاریں۔ یقیناً یہ جوانی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جس سے آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو جب ان ساری تمام کام کو ہم اپنے اعضاء سے لے سکتے ہیں اور اپنے اعضاء سے کر سکتے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے سر کو کیوں نہیں جھکا سکتے؟ میرے ملت کے نوجوان جھکا سکتے ہیں۔ اور جوانی کی عبادت یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ جوانی میں عبادت کرتا ہے اور عبادت کرتے 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 بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جاتا ہے اور جوانی جیسی وہ عبادت نہیں کر پاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ فرشتوں، میرا فلاں بندہ جو میری عبادت کر رہا ہے وہ جوانی میں جس طرح سے عبادت کرتا تھا اب بڑھاپے کی وجہ سے مجبوری بن چکی ہے، وہ عبادت نہیں کر پا رہا ہے، تو لہٰذا اس کی عبادت میں نیکیاں لکھنے میں کمی مت کر۔ انہوں نے جو جوانی میں عبادت کی ہے وہ نیکیاں ابھی بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ، ابھی بھی جو ہے نامہ اعمال میں لکھ۔ لیکن نوجوانوں، آج ہم کس دہلیز پر ہے دہانے کے؟ آج اپنی زندگی کا معائنہ کیجیے آپ کہ ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ آپ کی جوانی جہاں گزر رہی ہے یقیناً وہ گناہوں میں گزر رہی ہے۔ اب بڑھاپے میں اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ یقیناً اگر یہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ جب بڑھاپے میں انسان عبادت کم کر پاتا ہے تو جوانی یقیناً یہ عبادت کے لیے اللہ نے دی ہے۔ قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو میرے ملت کے نوجوانوں ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ یقیناً اگر آپ کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، کیونکہ ایک انسان بڑھاپے کے مقابلے میں جوانی میں عبادت کرنا اس انسان کے لیے زیادہ آسان ہے۔ وہ فجر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، چاشت، اشراق، تحیۃ الوضو، یہ ساری نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ ان کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جوانی ہے، طاقت ہے بدن میں۔ اگر ہمیں ابھی کہیں جانا ہو کوئی کہ جاؤ فلاں جگہ پیسے بٹ رہا ہے تو پوری طاقت کے بل پہ ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس جگہ پر جہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے وہاں بھی ہم پہنچ جاتے ہیں۔ یقیناً میری ملت کے نوجوانوں، جو رب ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس رب کے لیے ہم کیوں نہیں ٹائم نکال سکتے ہیں؟ اس رب کی عبادت ہم اپنی جوانی کو لے کر کے کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن دل پہ لینا پڑے گا۔ جب ہی شاعر نے اس منظر کو سامنے رکھا اور یوں بیان کی کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں۔
تو میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، سیدھا سادہ جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ گویا کہ اگر مجھے یاد کرنا چاہتا میرا بندہ تو نماز پڑھ، اور نماز میں رب کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے بانگ دوہل فرما رہا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ یاد رکھیں آج ہم رب کو کتنا یاد کرتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پورے دن گزر جاتے۔ ایسے لوگ ملیں گے پورے دن میں کہ ایک بار کی شاید وہ خدا کا نام لیتا ہو، ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ تو آپ بتائیں جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کو کیسے یاد کرتے؟ اور اللہ نے اپنی نماز، اللہ نے جو ہے اپنا ذکر کس میں رکھا ہے؟ نماز میں رکھا۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 58 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسم پتجھڑ یعنی پتجھڑ کے موسم میں گھر سے باہر نکلے۔ دیکھیے نماز پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں، نماز پڑھنے سے کس قدر ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، یقیناً آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے گناہ کتنوں بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، رب کے حضور اپنے سروں کو، پیشانیوں کو جھکاتے ہیں تو آپ کی ساری گناہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتجھڑ کے موسم میں، جس موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہوں، ہوا کا جھونکا چلے تھوڑی سی بھی تو پتے جو ہے یعنی گرتے ہیں، پھر نیا پتا اس وقت سے شروع ہوتا ہے۔ تو ایسے موسم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے قریب گئے اور اس درخت کے قریب جا کر کے ایک درخت کی 2 شاخوں یعنی 2 ٹہنیوں کو ہلائے، تو ہلانے کی وجہ سے درخت کے جو پتے تھے وہ نیچے گر پڑے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف جلد ثانی اور مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 558 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے، یعنی بندے کا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا۔ یعنی آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر آپ سے خوش ہوتا ہے۔ کیا سوال کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا کون سے اعمال سے خوش ہوتا ہے، کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا پسند ہے؟ تو کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا محبوب عمل یہ ہے کہ وہ وقت پر نماز ادا کرے۔ اب اپنے گریبان کو جھانک کر کے دیکھیں کہ کتنے وقت کی آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل ہے؟ تو کہنے لگے کہ والدین کی خدمت کرنا، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اپنے گریبان پہ جھانکیں اور دیکھیں اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ جوانی کے جوش میں اپنے ماں باپ کو، آج ہمارا حال معاشرے کا یہ ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ جب ہم جوانی کی دہلیز پہ چڑھتے ہیں، شادی بیاہ ہو جاتے تو ماں باپ کو ایک کٹیا لے کر کے گھر کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ذمے سے ہٹ گیا۔ یعنی ایک ماں باپ ہو کر کے 10 اولادوں کو پال لیتا اور 10 اولاد ہو کر کے ایک ماں باپ کو نہیں پال پاتا۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ تو ہم کہیں نہیں کامیاب دکھ رہے ہیں، نہ نماز میں ہے نہ ماں باپ کی خدمت۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے بندے کا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد کرنا۔ جہاد کرنا بولے تو مطلب اللہ کی راہ میں جو ہے تو شہید ہو جانا، یعنی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے، دین حق میں لڑتے شہید ہو جانا، اس کو جہاد بولتے ہیں۔ یعنی جہاد کرنا جو ہے پھر کیا یہ افضل ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں سب سے پہلے اہم مقام اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ہے تو وہ نماز کا ہے، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میرے مرضی پہ چھوڑ دیا جائے
مجھے میرے مرضی پہ چھوڑ دیا جائے کہ میں 2 رکعت ادا کروں یا جنت میں جاؤں۔ ہمارے آپ کے سامنے اگر سوال رکھے کہ جنت میں جاؤ گے کہ دوزخ میں جاؤ گے تو سیدھے ہم کہیں گے جنت میں جائیں گے۔ ہر کسی کی طلب ہے، ہر انسان چاہتا میں جنت میں جاؤں، بغیر محنت کے جنت میں جاؤں۔ لیکن دیکھیے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا نیک بندہ ہے، کس قدر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو اگر اختیار ملے کہ میں جنت میں جاؤں یا پھر 2 رکعت نماز ادا کروں تو میں 2 رکعت کو ترجیح دوں گا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ 2 رکعت میں میرے رب کی رضا ہے اور جنت میں میری رضا ہے۔ گویا کہ 2 رکعت نماز میں میرے رب کی خوشی ہے اور جنت میں میری خوشی ہے، اور جب رب مجھ سے راضی ہو جائے گا تو جنت پھر کیا معنی رکھتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے اور نماز کے بعد وہ جتنی دیر اپنی جگہ پہ نماز کے بعد وہ جتنی دیر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، حدیث پاک ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلی الذی صلی فی ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ جب بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ بندہ اپنے نماز کی جگہ سے نہ اٹھ جائے یا پھر اس کو حد سے لائق نہ ہو جائے، یعنی اس کو جو تو وضو کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ دیکھیے نماز کے لیے، ابھی مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے آئے ہیں، اب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، گویا کہ آپ نماز ہی میں ہیں۔ ہے کوئی ایسا مذہب، ہے کوئی ایسا عمل جو آپ نماز کے انتظار میں رہیں تو گویا کہ آپ نے ابھی نماز جمعہ ادا نہیں کی لیکن آپ نماز ہی میں ہیں، نماز ہی کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہیں تک نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ، دیکھیے نماز پڑھیں گے تو حج کا بھی ثواب ملتا ہے، عمرہ کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب بندہ طہارت کر کے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے، جب بندہ طہارت کر کے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب فرماتا ہے، یعنی وہ حج جو حاجی احرام کی حالت میں حج کرتے ہیں، احرام پہن کر کے جب حاجی حج کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جو طہارت کر کے یعنی وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب بندہ چاشت کے لیے نکلتا ہے، یعنی چاشت کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کو عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا جب بندہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو باتیں نہیں کرتا ہے تو عرش اعظم پر لکھی ہوئی ہے کہ وہ درجہ مقبولیت کو پہنچتی، یعنی وہ نماز جو ہے درجہ مقبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز پڑھیے، حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کیجیے۔ گھر سے وضو کر کے آنے سے نماز کے لیے تو کس کا ثواب ملتا ہے؟ حج کا ثواب ملتا ہے۔ چاشت کی نماز کے لیے تو عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ آج سے آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں، عہد کریں کہ اب میں نماز پڑھنے مسجد میں جاؤں گا تو گھر سے وضو کر کے آؤں گا تاکہ ہمیں حج کا ثواب ملے۔ کہیے سبحان اللہ، حج کا ثواب ملے۔ اور یقیناً جو بندہ وضو کر کے گھر سے نماز کے لیے آتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم کے بدلے میں۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ عالم صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں گھر سے وضو کر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یعنی وضو خانہ کا پانی یعنی مسجد کا پانی بچائے، نہیں، اس لیے میں نہیں کہتا ہوں، آپ اپنے دلوں میں اس کو نہیں لیجیے گا۔ یعنی اگر آپ وضو کر کے آئیں گے تو حج کا ثواب ملے گا اور ہر قدم کے بدلے میں آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ حدیث پاک سے پتہ ہے چلا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نماز شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن جب نماز نہیں پڑھیں گے تو بہت ساری برائیاں بھی آتی ہیں۔ ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور برائی میں مشغول رہتا تھا، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا اور برائی میں مشغول بھی رہتا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کیا گیا کہ فلاں بندہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برائی میں مشغول بھی رہتا ہے، وہ جو ہے برائی بھی کرتا ہے، برائی میں مشغول بھی رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ برائی سے ایک دن دور ہو جائیں گے، نماز ان کو برائی سے روک دے گی، برائی سے نماز ان کو روک دے گی۔ ایک ایسا دن آتا ہے کہ وہ شخص برائی سے توبہ کر کے پرہیزگار بن جاتا ہے، کہیے سبحان اللہ، برائی سے توبہ کر کے پرہیزگار بن جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ جب ایک نماز ایک دن اس کو برائی سے روک دے گی
تو یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور نماز کے بعد اگر وہ برائی بھی کرتا ہے تو آپ اس کو طعنہ نہ دیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے آتا ہے اور جا کر کے برائی میں مشغول ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو طعنہ دیتے، کہتے کہ ارے تم ایسے کرتے ویسے کرتے، نماز پڑھتے کس کام کی کیا ہے۔ پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، اپنے دل میں وہ بات لے لیتا، ارے یار یہ تو میں نماز پڑھتا ہوں لیکن یہ تو ہمیں طعنہ دیتے ہیں، تو پھر کیا کرتا ہے، وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک ایسے شخص کو میں مسجد میں لایا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اپنی بات بتا دے رہا ہوں میں، جس کا کہنا تھا حضرت بڑے بڑے عالم آئے ہم کو تو یہاں تک نہیں لا سکے، آپ کیا لائیں گے؟ تو اس کا کام ہے پینا، پیتا بہت ہے، وہ آج کے ڈیٹ میں بھی پیتا ہے، لیکن وہ ہماری بات اللہ کا شکر ہے مانتا ہے۔ اس کو بولو کوئی کام کرنے کے لیے کچھ بھی بتاؤ تو میرا کام کرتا ہے، اور بغیر پیے کرتا ہے، وہ بغیر پیے کرتا ہے، وہ آج بھی میرا کام کرتا ہے۔ اس کو کوئی کام رہے بتاؤ تو میں کرتا ہے۔ تو اس کو میں بولا کہ بھائی ایک نماز میں آؤ، جوانی ہے گزر جائیں گی، قبر میں کیا جواب دیں گے، پہلا سوال جو ہے تو میدان محشر میں نماز کا ہوگا، اسی میں پھنس جائیں گے، کیا ہوگا؟ تو اتفاق سے وہ بندہ مسجد تک آیا، ایک دو تین چار ٹائم آیا، لیکن اپنے لوگوں کی تو عادت ویسی ہے، اللہ اکبر، ہاں فلاں آ گیا، رکوع میں گیا سبحان اللہ، فلاں آ گیا، ایک ہی دن وہ بندہ بھاگ گیا۔ بھائی اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی نیا شخص آیا تو بولو بہت اچھی بات ہے بھائی آپ نے نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ کا شکر ہے، پڑھا کرو، عبادت کیا کرو۔ آپ اگر یعنی ان کے دل میں یہ آیا کہ میں کوئی چوری کرنے کے لیے آیا ہوں کیا، کہ لوگ میرے طرف اس طرح سے نگاہ گھور کر یعنی نظر گھما کر کے دیکھتا ہے، اس کو یہ لگا، پھر وہ بندہ چلا گیا۔ تو اب اس کا عذاب کس پر آیا؟ جو نمازی حضرات تھے، جو اللہ اکبر کہتے تھے، اپنی نماز نگاہ دیکھنے کے بجائے ان کی طرف دیکھتا تھا۔ تو کہا گیا کہ کوئی انسان اگر برا بھی ہو، اگر وہ مسجد میں آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو اس کو برا نہ کہو کہ ارے تم برائی کر رہا ایسے ویسے، کہیں وہ نماز چھوڑ دے تو اس کا وبال بھی آپ کے اوپر ہی آئے گا۔ لیکن ہاں اتنا تو ہے کہ نماز ادا کرتے کرتے ایک دن وہ برائی سے خود بخود دور ہو جائے گا۔ قرآن کریم شاہد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو جب وہ نماز پڑھے گا تو یقیناً بے حیائی اور بری باتوں سے رک جائے گا۔ ایک شخص رات میں نماز پڑھتا تھا، صبح کو چوری کرتا تھا، رات میں نماز پڑھتا، صبح کو چوری کرتا تھا۔ اس کے بارے میں خبر دیا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ ایک دن نماز کے صدقے میں برائی سے باز آ جائے گا۔ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے چوری چھوڑ دی۔ تو یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، خدا کا وعدہ ہے، قرآن کریم شاہد ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، کتنوں بڑا سیاہکار پاپی گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو نمازوں کے صدقے میں ساری برائیاں ان کی دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ وہ بہت بڑا گنہگار پاپی ہے، ابھی نماز کے لیے آیا، ظہر میں پڑھا اور عصر میں صحیح ہو جائے، تو نہیں۔ ہر انسان کی ایک عادت فطری چیز ہوتی ہے، جس انسان کے اندر جو چیز ہو وہ نکلنے میں ٹائم لگتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر سے وہ چیز نکلتا ہے۔ لیکن دیکھیے جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو کس قدر ثواب ملتا ہے۔ آئیے آج میں آپ کو بتا دوں، جب اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک جب ہم نماز میں رہتے تو ہمیں کس قدر ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے، جب بندہ مومن خدا کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دیکھیے کتنی فضیلت ہے، کتنے ثواب ہے نماز پڑھنے کے۔ صرف آپ نے ابھی اللہ اکبر کہا، ابھی پوری نماز پڑھے نہیں ہے، آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ آپ ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ اور جب سبحانک اللہم یعنی جب ثنا پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں جتنے بدن میں آپ کے بال ہیں، سارے بالوں کی تعداد کے برابر ایک ماہ کی عبادت لکھ دینے کا حکم دیتا ہے۔ ہوا ہے کہ یعنی آپ جب سبحانک اللہم پڑھتے، ثنا پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر جتنے بال ہیں سارے بالوں کی تعداد کے برابر ایک ماہ کی عبادت لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو جاکنی کی سختی آسانی ہو جاتی ہے۔ جاکنی یعنی جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے اور جب فرشتے ہمارے روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت کے وقت کو جاکنی کا وقت کہتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو ہے تو سختی آپ پر آسانی ہو جاتی ہے۔
اور جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو 4000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ 4000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور 4000 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 4000 درجے ان کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے ابھی آپ نے بسم اللہ تک پہنچا ہے۔ اور جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کو حج یا عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، کتنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو حج یا عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اور جب آپ سبحان ربی العظیم رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نیکیاں آپ کا نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ جب آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف اپنی نگاہ محبت سے دیکھتا ہے، اپنی نگاہ محبت سے دیکھتا ہے۔ اور پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو قرآن کی پوری سورت اور پورے حروف کے بدلے میں غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، آپ سجدے میں گئے ہیں نماز پڑھ کر کے، تو کتنے ثواب ملتے ہیں؟ تو قرآن کے اندر جتنے بھی سورت ہیں اور جتنے حروف ہیں، سارے حروف کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو سارے جن و شیطان اور انسان کے تعداد کے برابر نیکیاں لکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جب آپ اتحیات پر بیٹھتے ہیں، جب اتحیات پر بیٹھتے ہیں تو غازی کا ثواب ملتا ہے آپ کو۔ غازی وہ ہے جو کفار و مشرکین پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، اسے غازی کہتے ہیں۔ غازی کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب انسان سلام پھیر دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اس بندے کے لیے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو۔ دیکھیں نماز آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اتنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اللہ اوپر کہا، گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے۔ آپ نے ثنا پڑھے، سارے بدن کے بال کے برابر آپ کے نام اعمال میں 1 ماہ کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ پڑھے، آپ کی جاکنی کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، 1 سال کی عبادت آپ کا نام، آپ کے 1 سال کا، آپ کے 4 سال کے گناہ آپ کے نام اعمال سے ہٹا دیے جاتے ہیں، 4000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور 4000 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ جب سلام پھیر دیتے ہیں آپ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہیں تک نہیں، حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹھری اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے، اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ رکوع میں جاتا ہے وہ تو گناہوں کی گٹھری گر جاتی ہے، اور جب وہ سلام پھیرتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہ ایسے پاک ہو جاتے جیسے گناہ کیے ہی نہیں ہوں۔ لیکن آج ہمارا نمازوں کا حال کیا ہے؟ معاذ اللہ ہم نماز بھی ادھار پڑھتے ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، پائجے اٹھے ہوتے ہیں، گلے کھلے ہوتے ہیں، یعنی بس نماز پڑھ لیے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، نماز اہم عبادت ہے، اہم العبادات ہے نماز۔ نماز آج ہم عادت سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، عبادت سمجھ کر نہیں، بلکہ نماز کی شان تو یہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میری مرضی پہ چھوڑ دے کہ جنت میں جاؤ یا 2 رکعت پڑھو تو میں 2 رکعت کو ترجیح دوں گا۔ یہ ہے نماز کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو پکے سچے نمازی بننے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے انشاءاللہ العزیز، پھر میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پھر آگے گفتگو کروں گا۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی الرجی سے ہو گئی ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ان سے گزارش ہے اندر آ کر کی جگہ لے لیجیے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو۔